مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8027، اور ہم نے اس ضمن میں بہت ساری احادیث اس سے پہلے کافی مرتبہ پڑھی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، اتنے سارے جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا کسی بھی مومن کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی جسمانی تھکاوٹ بھی اسے آ پہنچے، اسے کوئی غم آ جائے، اسے کوئی تکلیف آ جائے، اسے کوئی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا حتی الشوک یشاکھا، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اسے چبھ جائے، ایک کانٹا بھی اسے چبھ جائے نا، اتنے الگ الگ ان چیزوں کا نام لیں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ ما یصیب المؤمن من مصیبت، اس میں ساری چیزیں آ جاتی، لیکن حضور نے وصب، نصب، ہم، حزن، عزا، غم، یہ 6 چیزیں بیان فرمائی۔ ان 6 چیزوں کا معنی غم ہی ہے، یعنی کسی بھی طرح کا غم، تکلیف، مشقت جسمانی طور پر ہو، جس طرح سے بھی ہو، یہاں تک کہ آخر میں بات مکمل کر دی، کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ الا کفر اللہ من خطایا، وہ تکلیف اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دیتے۔ یعنی اسے تکلیف پہنچی، جس طرح بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کی تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں باپ اسے انعام دے دیتے ہیں، چپ کروانے کے لیے اسے کوئی چیز دے دیتے ہیں، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تمثیل۔ اس حدیث کا یہی مستفاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے وہ خطائیں، وہ غلطیاں، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچی۔ جو رب اتنا مہربان ہو کہ تکلیف کے پہنچنے پر، غم کے پہنچنے پر گناہ مٹا دیتا ہے، عبادت کرنے پر وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس کی بندگی کرنے پر وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اگر وہ ان باتوں پر بھی انسان کے گناہ معاف فرماتا ہے تو وہ بڑا حسین جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اس رحمت کو سمجھانے کے لیے، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاشتی رہتی ہے۔ کب کہاں بندہ کوئی کام کرے اس کے گناہ معاف کرو، کب کہاں کوئی معاملہ ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچی اس کے گناہ معاف کرو، اس کو کوئی اذیت پہنچی اس کے گناہ معاف کرو، اس کو کہیں سے غم آ گیا اس کے گناہ معاف کر دو، اس کو کانٹا چبھ گیا اس کے گناہ معاف کرو۔ اب اس کی تشریح میں آپ جائیں نا تو ایک جملہ ہے اس میں کہ جسمانی تھکاوٹ بھی پہنچی، چلو اس کے گناہ معاف کر دو۔ اس کی رحمتوں کا اندازہ کون کر سکتا، اور اتنا کریم رب، اور اس پر مزید اس نے لطف یہ فرمایا کہ ہمیں اپنا محبوب کریم علیہ السلام عطا فرمایا، اس کا ہمیں امتی بنایا۔ اور وہ کتنا حسین جملہ ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میانے دو کریم، کہ میں تو اللہ کا کروڑوں بار بھی شکر ادا کروں تو کم ہے۔ ایک طرف وہ کریم مالک ہے جو تکلیف پہنچنے پر، دکھ پہنچنے پر، اذیت اور پریشانی پہنچنے پر بھی گناہ معاف فرماتا ہے، اور دوسری طرف وہ کریم آقا ہیں جو کبھی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک لازمی قرار دے دیتا، مجھے ان پر مشقت کا غم نہ ہوتا تو میں عشاء تاخیر سے پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی وہ صفت قرآن میں بیان فرمائی، حریص علیکم، کہ یہ حرص کا جو لفظ ہے عام طور پہ ہمارے ہاں تو اس کا صحیح وہ معنی ہی نہیں لیا جاتا، لیکن یہاں جو آیت میں مفہوم ہے
کہ تمہاری بھلائی کی شدید 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 خواہش رکھتے ہیں، یعنی اگر محبوب کو کوئی خواہش ہے تو تمہاری بھلائی کی ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جل وعلا مہربان رب ہے اور دوسری طرف اس کا کریم اور مہربان رسول ہے، ان دونوں کے درمیان ہمارا معاملہ ہے۔ تو جو رب تعالیٰ آج ہمیں مصیبت پہنچنے پر، تکلیف پہنچنے پر ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، پھر وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ ساری دنیا، ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اور ایک حصہ اس پوری دنیا میں کائنات میں نازل کیا، اور فرمایا اس ایک حصہ رحمت کا اثر یہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اپنی ٹانگ پیچھے کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام توجہ کیا دلانا چاہتے ہیں آپ کو کہ فرمایا دیکھو جانور اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اپنی ٹانگ پیچھے کر لیتا ہے، یہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ 99 رحمتیں بھی لے آئے گی، تو پھر وہ کتنا مہربان ہوگا، پھر وہ کتنا مہربان ہوگا۔ اس مہربان رب سے ہم دور، اس مہربان رب سے ہم دور ہوں تو پھر بتائیے قصور کس کا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو کبھی دور نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔